بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ لاسٹ پارٹ۔ نافرمان لوگوں نے کہا ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا۔ لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا وہ وقت آن پہنچا ہے۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنا شروع ہوئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھواں اڑ رہا تھا۔ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں۔ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور اور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے موجود ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضر موت میں مقلہ سے 90 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سب انبیاء کے واقعات ہمارے لیے ہی ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ جو گناہ نافرمانیاں وہ اقوام کرتی تھی وہ ہم نہ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں تاکہ ہم سب دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔